لاہور ایئرپورٹ پر 360 ملی میٹر بارش، 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ موسلادھار بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں، گاڑیاں اور موٹر سائیکل بند۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گجومتا کے قریب گھر کی چھت گر گئی، بچی جہاں بحق، 5 زخمی۔ چرنکیہ مرسدو میں بچہ پانی میں ڈوب کر دم توڑ گیا۔ نشاط کالونی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جہاں بحق، فیروز والا میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ گزشتہ 12 گھنٹوں میں بارشوں سے 3 افراد جہاں بحق، 15 زخمی ہوئے۔ 6 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش، ریویمپنگ سروسز، اسپتال کے ایمرجنسی اور انتہائی نگہداشت کے کمرے بی میں پانی آ گیا۔ مریض، لواحقین اور ڈاکٹرز پانی میں بیٹھنے پر مجبور رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر واسا، LWMC اور ضلع انتظامیہ متحرک۔ سروسز اسپتال سے پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے ٹیمیں متحرک ہیں۔ واسا اور LWMC نے شہر کے 22 پوائنٹس کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مونسون کا دھواں دار سپیل۔ گوجرانوالا، گجرات، حافظ آباد، قصور، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودا میں بارش۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی وقفے سے بارش۔ مری میں کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی۔ صفائی کرنے والے 2 مزدور نالے میں بہہ گئے، ایک جاں بحق اور دوسرا زخمی۔ کے پی کے مختلف شہروں میں بارش، صوابی میں سڑکیں، گلیاں تالاب بن گئیں۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ آزاد کشمیر میں بھی وقفے سے بارش۔ طاقتور مونسون ہواؤں کا سلسلہ کل سے بھارت اور بحیرہ عرب سے سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ 3 سے 5 اگست کے درمیان کراچی میں بارش کا امکان۔ تھر پارکر، بدین، سجاول، حیدرآباد میں تیاری۔ ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار میں بارش کی پیش گوئی۔ شکارپور، کنبر شہداد کوٹ، کشمور، لاڑکانہ، نواب شاہ میں بھی بارش متوقع۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جسد خاکی کو فلسطین کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ امریکی اخبار نے حملے کی مبینہ مقام کی تصویر بھی جاری کر دی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران نے انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا۔ قم کی مسجد پر سرخ پرچم لہرانے کا مقصد خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران سعودی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا اسرائیل اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ ادھر غزہ میں صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں مزید تیز، 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 39,480 تک پہنچ گئی۔ شمالی غزہ میں حملہ، الجزیرہ کے 2 صحافی شہید۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جارحیت ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ لبنان کی علاقائی خود مختاری پر حملے کی مذمت، کہا خود مختار ریاستوں کے اندر شہریوں پر حملے بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی قوانین پر عمل کرائے اور فلسطینیوں پر ظلم بند کرائے۔ ایران کی سرزمین پر حماس کے سربراہ کو شہید کیا گیا۔ ایسے واقعات سے مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کے جلسے سے متعلق بیان دیا۔ علی امین گنڈا پور صوابی میں جلسے کے میزبان ہوں گے۔ اسد کیسر بولے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ ملک میں تاریخی مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ 15 روز میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنائیں گے۔
मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासिर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के मौक़े मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। माशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। आगे बढ़ना ही होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। हम सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर भी बैठेंगे। IPPs का मसला हल होने तक धरना जारी रहेगा। रुकावटें डाली गई तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज़ भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए। कानून में तरमीम कर ली गई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माशी इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही हैं। IPPs के मामले पर बातचीत भी चल रही है। पूरी कौम चाहती है कि बिजली सस्ती हो। मुस्तफ़ा कमाल बोले, IPPs मुल्की माशत का सबसे बड़ा जख्म है। बिजली के मामले पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। हुकूमत के अच्छे इक़दामात की हिमायत जारी रखेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास ऑटोमेशन निज़ाम पर हर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा रूट परमिट्स के इजरा और रीन्यूअल का निज़ाम ऑनलाइन किया जा रहा है। पहले मरहले में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का निज़ाम ऑनलाइन होगा। अवामी शिकायती मरकज़ भी कायम किया जाएगा। KP में लोड शेडिंग है, बाकी मुल्क में नहीं। मसाइल सुल्तान राही की तरह डायलॉग से नहीं, मिलकर आवाज़ उठाने से हल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम एक जिरगा बनाकर अपना मुकदमा वफाक के सामने रखेंगे। सूबे का हक वफाक से लेकर रहेंगे। सूबाई हुकूमत को भी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए था। PTI के दफ्तर कभी नहीं जाऊंगा। KP में लोड शेडिंग है, बाकी मुल्क में नहीं। मसाइल सुल्तान राही की तरह डायलॉग से नहीं, मिलकर आवाज़ उठाने से हल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम एक जिरगा बनाकर अपना मुकदमा वफाक के सामने रखेंगे। सूबे का हक वफाक से लेकर रहेंगे। सूबाई हुकूमत को भी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए था। PTI के दफ्तर कभी नहीं जाऊंगा।